السلام علیکم۔ کہیں ان کہیں کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا 9 مئی کے واقعات محض اتفاق تھے؟ پی ٹی آئی کے کارکنان جذبات کی رو میں بہہ گئے تھے؟ کیا ان واقعات کے بعد پی ٹی آئی بکھر جائے گی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں، اس سے دور ہو رہے ہیں، کچھ سیاست چھوڑ رہے ہیں، کچھ توبہ کر رہے ہیں۔ ان تمام باتوں کا ایک پس منظر ہے۔ اس پس منظر کے تہ منظر میں کیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ سادہ سی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف بکھر جائے گی۔ یہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین کی طرح ایک بڑی سازش ہے۔ ایم کیو ایم کی سیاست اور اثر کا دائرہ کراچی اور حیدرآباد تک محدود تھا، لیکن پی ٹی آئی پورے ملک پر محیط ہے اور اس کے اسپانسر بیرون ملک موجود ہیں۔ انہوں نے ہر ڈرامہ رچایا۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا گیا تو فوری طور پر یہ کہا گیا کہ یہ امریکہ نے سازش کی ہے، اور امریکہ اس سازش میں واقعی شریک تھا۔ یعنی یہ کہنے کی سازش کہ یہ سازش امریکہ نے کی ہے۔ امریکہ کی سازش یہ تھی کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کمزور کر لے، ختم کر دے، جو کہ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں ہو گئے تھے۔ پی ٹی آئی کے اسپانسرز کمزور نہیں پڑے ہیں، ان کی رقوم، ان کا مال عدلیہ پر لگ رہا ہے۔ امریکہ میں پی ٹی آئی کی حمایت کے لیے ٹرمپ کی جماعت تیار ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ میں قادیانی جماعت کے رہنما عاطف خان نے عمران خان کے حق میں ہیوسٹن میں ریلی بھی نکالی ہے۔ دنیا کے سامنے یہ لوگ پاکستان کا کیا نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر امریکہ حملہ کر دے، پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے۔ پاکستان کو اس مداخلت کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اداروں سے ایسے عناصر کا خاتمہ کیا جائے جن کے تعلقات، روابط امریکہ کے ساتھ ہیں۔ امریکہ پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ سے دخیل رہا ہے، لیکن پاکستان نے جب 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا اور بھارت کے مقابلے میں زیادہ ایٹمی دھماکے کیے، اس صورتحال کے بعد بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کو ایٹمی قوت تسلیم کر لیا، اور وہ دوستی بس سے لاہور آئے اور مینار پاکستان پر حاضری دی، جہاں قرارداد لاہور، جو قرارداد پاکستان کہلاتی ہے، منظور کی گئی تھی۔ دونوں ملک اپنے معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے پر راضی ہو گئے تھے، لیکن دنیا کے بڑے اسلحہ ساز ملکوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور پرویز مشرف، جو دراصل امریکی ایجنٹ ہی تھے، انہوں نے وزیر اعظم، ایئر فورس چیف، نیول چیف اور کئی کور کمانڈرز کے علم میں لائے بغیر کارگل پر چڑھائی کر دی، جس پر اٹل بہاری واجپئی نے نواز شریف سے کہا کہ آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ نواز شریف نے جواب دیا کہ میں معلوم کرتا ہوں، پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اس پر اٹل بہاری واجپئی نے کہا، آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہماری فوج ہم سے پوچھ کر کچھ کرتی ہے اور آپ اپنی فوج سے پوچھ کر۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ نواز شریف کو ایٹمی دھماکوں کی سزا دینی تھی۔ جب نواز شریف پر پرویز مشرف کی سازش کا راز کھلا، جو کارگل کی شکل میں کی گئی تھی، نواز شریف نے پرویز مشرف کو تبدیل کرنا چاہا، ان کی جگہ دوسرا آرمی چیف مقرر بھی کر دیا، لیکن فوجی ادارے نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ فوج میں موجود پرویز مشرف کے ساتھیوں نے اسے بچا لیا اور ایک طویل عرصے تک ایک ریٹائرڈ جنرل کو ملک پر مسلط رکھا۔ اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ہر طریقے سے لپیٹنے کی کوشش کی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایٹمی پھیلاؤ کے الزام میں ٹی وی پر لا کر مسلسل نظر بند رکھا، انہیں ذلیل کیا، یہاں تک کہ پرویز مشرف نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کرنے کی کوشش کی، جس کی گواہی اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی اور چودھری شجاعت حسین نے بھی دی ہے۔ پرویز مشرف کی حکومت اپنے مشن میں تقریباً ناکام رہی۔ نواز شریف دوبارہ برسر اقتدار آئے، لیکن امریکہ کو یہ منظور نہیں تھا، تو انہیں عدالتی سازش کے ذریعے نکالا گیا۔ جرم یہ تھا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت کیوں بنایا۔ پروجیکٹ عمران خان اسی سازش کا حصہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا خاتمہ کرے
اور عمران خان اسی طرف جا رہے تھے۔ پہلے کشمیر کے ایشو کا خاتمہ کیا کیونکہ بھارت کی یہی خواہش تھی۔ ٹرمپ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات میں یہ معاملہ طے ہو گیا تھا۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے خاتمے کی سازش بہت خاموشی کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے فوج میں بھی درار ڈالی گئی اور پروپیگنڈے کی ساری مشنری لگا دی گئی جو عمران خان کی شخصیت سازی میں بظاہر مصروف تھی، لیکن بھید کھل گیا اور اللہ کا اپنا نظام ہے کہ کون کون لوگ اس سازش میں شریک تھے۔ یقین کیجئے کہ معید یوسف جو کہ قادیانی تھا اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا دشمن تھا، اس کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی نگرانی پر بٹھا دیا گیا۔ اس نے کیا ایسی تیسی کی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بہرحال یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عمران خان پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی لابنگ فرم امریکہ میں ہے اور وہ CIA کے ایک سربراہ کے ہاتھ میں ہے، تو سابق سربراہ کے ہاتھ میں، اور بلکہ اس شخص کے ہاتھ میں جو پاکستان میں CIA کا نگران تھا، تو پاکستان کے معاملات کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اچھا، ایک اور حیرت انگیز بات ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب نے عمران خان کی گرفتاری پر فوراً بیان دیا، ان کے حق میں بولا۔ ان کو عمران خان کے گرفتار ہونے سے انسانی حقوق تو یاد آئے، لیکن پاکستان کے اندر دوسرے معاملات پر انہیں انسانی حقوق یاد نہیں آئے تھے۔ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی پر ان کا اتنا زبردست بیان سامنے کبھی نہیں آیا۔ PTI کی حکومت کے خاتمے کے بعد اگست 2022 میں عمران خان نے پاکستان میں CIA کے سابق اسٹیشن چیف رابرٹ لارین گرینر کو امریکہ میں اپنا لابیسٹ مقرر کیا۔ 9 مئی 2023 کو جو کچھ ملک بھر میں بیک وقت ہوا، پاکستان کی عسکری تنصیبات کے ساتھ ہوا، وہ کسی بیرونی ایجنسی کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس پہلو پر بھی غور کیا جانا چاہیے، اور اس معاہدے کی دستاویز موجود ہے۔ عدالتوں کے غیر معمولی فیصلوں کا تعلق بھی اسی سازش سے ہے۔ یہ بات بھی بتائی جانی چاہیے کہ کن کن ججوں کے بچے بیویاں بیرونی شہریت رکھتے ہیں اور کہاں اور کس ملک کی رکھتے ہیں، اور ان کے وہاں اکاؤنٹس ہیں تو اس میں کتنی رقوم موجود ہے، اور ان کے موجودہ اکاؤنٹس میں کتنی رقوم ہے، اور کب کب آئی ہے اور کس کس طریقے سے آئی ہے۔ ایک عام آدمی اپنے اکاؤنٹ میں 5 یا 10 لاکھ روپے جمع کرانے جاتا ہے تو اس کو ثبوت دینا پڑتا ہے کہ اس نے یہ کہاں سے حاصل کیے، کس طرح حاصل کیے، ہر طرح کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے اسے۔ معمولی بینک اکاؤنٹ کھلوانے پر بھی ایک عام آدمی کو طرح طرح کے سوالات کا جواب دینا ہوتا ہے، لیکن ججوں کے بیرون ملک اکاؤنٹ کے بارے میں کوئی سوال اور کوئی جواب نہیں ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا یہ مضحکہ خیز فیصلہ کہ جن لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں ان کے استعفے واپس لے لیے جائیں اور ان کو اسمبلی میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، وہ اسپیکر کو حکم دے رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی جیورسڈکشن ہے ہی نہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں اسپیکر کو کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ جو معاملہ اسپیکر کا اختیار اور ثوابدید ہے، اس کے اوپر جج کا کوئی حکم صادر نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں چل سکتا، کیونکہ اسپیکر کو یہ آئینی طور پر اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی رکن اسمبلی کی رکنیت کے بارے میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ عدالتوں کی اسی مسخرے پن کی وجہ سے PTI کے ارکان پارلیمنٹ لاجت خالی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ عجیب و غریب جماعت تھی جس کے اندر ہر جماعت سے جو ہے ناکارہ پرزے لا کر یہاں جمع کر دیے گئے اور الیکٹیبلز کی بنیاد پر یہ پارٹی کھڑی کی گئی۔ دعوے بڑے بڑے کیے گئے، 50 لاکھ گھر دیں گے، بلین ٹری لگائیں گے، 1 کروڑ ملازمتیں دیں گے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی لگی بندھی ملازمتیں بھی ختم ہو گئیں، کاروبار ڈوب گئے، مہنگائی کا طوفان ایسا چلا کہ اب تک رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان کی سیاست میں امریکی شے پر ہی ہمیشہ مارشل لا لگا ہے، اور پاکستان کے حساس اداروں کی مرضی سے ہی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا دینی اسلامی جماعت کے امیر سے اس وقت کے DGISI جنرل ظہیر الاسلام ناراض ہوئے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صاحب اس جماعت کے امیر نہ رہیں، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ایک آدمی وہاں انڈکٹ کیا اور اس کو امیر بنوایا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جماعت اب سیاسی منظر سے بالکل صاف ہو گئی۔ مقصد یہی تھا کہ اس جماعت کو ملک کے سیاسی منظر سے صاف کر دیا جائے، اور وہ اس مقصد میں 100% کامیاب رہے، کیونکہ وہ جماعت قومی سیاسی دھارے سے بالکل الگ تھلگ ہو چکی ہے۔ جبکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ فوج ملک کی سیاست میں حصہ نہیں لے گی، تو اسے PTI گھسیٹ کر میدان میں لانا چاہتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں 9 مئی کا سانحہ پیش آیا۔ یہ سانحہ نہیں، یہ سازش تھی، یہ بیرونی سازشیوں کا حملہ تھا، اور غیرت مند ملک اپنے غداروں کو پھانسیاں دیا کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم ختم ہوئی، جن لوگوں کے بل بوتے پر ایم کیو ایم کراچی میں قائم تھی اور دہشت گردی کرتی تھی، وہ تمام لوگ معاف کر دیے گئے، ان کو حکومت میں لے لیا گیا، ان کو الگ شکلیں دے دی گئیں۔ مصطفیٰ کمال جن کے اشاروں پر لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، وہ گورنر جس کے اشاروں پر لوگوں کی جانیں لی جاتی تھیں، وہ بیرون ملک جا کر بیٹھ گیا، وہ بہت عزت کے ساتھ ہے۔ تو ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں دی گئی، ان لوگوں کو معافی دے دی گئی۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ کس طرح کی چیزیں؟ اب اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کے زمانے میں لوٹ مار مچائی، اب وہ معافی مانگ مانگ کر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ عامر کیانی، کورونا کی وبا نے ملک بلکہ دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ اس کے دوران میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے وزیر صحت عامر کیانی اور معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے عام دواؤں کی مصنوعی قلت پیدا کی، سرجیکل ماسک نایاب کر دیے بلکہ غائب کر دیے، اور دواؤں کی قیمت میں 100 سے لے کر 300 گنا تک اضافہ کر دیا تھا، جو اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان کے خلاف نیب میں کیس بنا، اور انہی کے دور میں عامر کیانی کو نیب نے کلین چٹ دے دی اور دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کا الزام بھی ان پر سے ہٹا دیا۔ یہ کس طرح کا مذاق تھا؟ کیونکہ 2023 میں عامر کیانی اور عمران اسماعیل کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ہاؤسنگ اسکیم کے اسکینڈل میں لاہور میں طلب کیا گیا۔ ان دونوں نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم ایوالون سٹی کے نام سے قائم کی تھی اور موجودہ پلاٹوں سے زائد فائلیں فروخت کر دی تھیں۔ اس ہاؤسنگ اسکیم کی کوئی منظوری نہیں لی گئی تھی۔ اس معاملے میں طاہر اقبال نامی سابق پی ٹی آئی ایم این اے بھی ملوث ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی پر بھی کرپشن کے سنگین اور گھناؤنے الزامات ہیں، جن میں اربوں روپے کا فراڈ بھی ہے۔ ایک پراپرٹی ڈیلر فضل الہی نے شکایت کی ہے کہ علی زیدی نے انہیں ایک پراپرٹی کے جعلی کاغذات دیے۔ علی زیدی پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک مقدمہ تھا جو 10 اپریل 2020 کو قائم ہوا تھا کہ علی حیدر زیدی نے کے پی ٹی میں اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کے پی ٹی کے چیئرمین ریئر ایڈمرل جمیل اختر کو، جن کی تقرری 2 سال کے لیے 2017 میں ہوئی تھی، ان کے اختیارات میں مداخلت کی اور ایک پرائیویٹ فرم کو کے پی ٹی کے آڈٹ کا کام دے دیا، جبکہ کے پی ٹی کا آڈٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہی کرتا ہے۔ محمود مولوی صاحب بھی پی ٹی آئی سے بھاگے ہیں، الگ ہو گئے ہیں، سب سے پہلے اعلان کیا ہے، لیکن عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں ان کا میری ٹائم افیئرز ڈپارٹمنٹ میں معاون خصوصی کے طور پر ان کے بھی کارنامے بہت مشہور ہیں، اور وہ علی زیدی کے ساتھ کرپشن میں شریک تھے۔ ملک امین اسلم صاحب نے بھی پی ٹی آئی سے دوری اختیار کی ہے، لیکن وہ بلین ٹری اسکینڈل میں ملوث تھے، اور بجائے اس کے کہ ان کو گرفتار کیا جاتا، انہیں معافی دے کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو معاف نہ کیجیے جو پی ٹی آئی سے اب بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کما لیا، ملک کو ڈبو دیا، ملک کو تباہی کے دہانے پر لے آئے، اور اب وہاں سے بھاگ رہے ہیں کہ انہیں موقع مل گیا ہے 9 مئی کی آڑ میں پی ٹی آئی چھوڑنے کا اور اپنے ان جرائم پر پردہ ڈالنے کا جو انہوں نے پی ٹی آئی میں رہ کر کیے تھے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوہر ایوب کے بیٹے عمر ایوب اور جنرل ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق سے پوچھا جائے کہ ان دونوں کی موجودگی میں 9 مئی کے واقعات کیوں کر ہوئے، اور اب پی ٹی آئی کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ یہ لوگ پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام جماعتوں کی سیر کر چکے ہیں۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آپ ہمارے چینل پر تنقید بھی کریں، تبصرہ بھی کریں۔ آخر میں ایک سوال ہے کہ سلمان شاہ کس طرح آصف نواز جنجوعہ کے داماد بن گئے، جبکہ آصف نواز جنجوعہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ غور کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ کیا وجہ تھی کہ آصف نواز جنجوعہ کا نام لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔